لیکن پہلے سب سے وہ خبر جو ہم نے آپ کو کہا کہ ایکسکلوسیو سٹوری آپ کے سامنے رکھنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں جو امریکہ اور ایران کی ٹاکس ہوئی یہ بالکل لیک لوزرن جو ہے وہاں پر ہوئی سوئٹزرلینڈ کے اندر, اور اسے لیک لوزرن سمٹ کے نام سے بھی بولا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, جہاں پر بہت ہی مہنگی ایک بہت ہی آپ یہ کہیے کہ لگژری قسم کا ریزورٹ ہے جو ملکیت ہے قطری رائل فیملی کا. وہاں پر یہ ساری بات چیت ہوئی یا ملاقات ہوئی. یہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس ساری چیزوں کے اندر لاسٹ منٹ پر یہ سارا اسکیجول ہوا, ڈیٹس چینج ہوئیں اور سارے لوگ یہاں فلائی کر کے آئے اور یہاں پر ملاقات ہوئی. اب اسحاق ڈار صاحب کی بدقسمتی کہہ لیجیے, وہ والا بچہ این جس دن بہت فیورٹ کزن کی شادی ہو یا کچھ اور ہو اور اس کے اینول ایگزام ہو تو اسحاق ڈار کے ساتھ وہی سب کچھ ہوا. یا ہوتا ہے نا کہ کسی بچے کے ایگزام ہوں تو اسے پیچھے گھر میں چھوڑ کے باقی گھر والے سارے کہیں سیر و تفریح پر چلے جائیں تو اس بچے کا جو موڈ بنا ہوتا ہے وہی موڈ اسحاق ڈار صاحب کا بنا ہوا تھا. وجہ کیا تھی؟ این انہی دنوں میں وزرائے خارجہ 4-5 امپورٹنٹ ممالک کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ تھی ایجپٹ کے اندر, اور وہاں پر اسحاق ڈار صاحب نے جانا تھا. یہ میٹنگ پہلے سے طے تھی, ورنہ اسحاق ڈار صاحب اسے آگے پیچھے ضرور کرواتے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے مذاکرات تھے یہ تو آخری منٹ سوئٹزرلینڈ میں لیک لوزرن کے قریب پلان پائے, لیکن جب یہ پلان ہو گئے تو اسحاق ڈار نے تو وہاں جانا تھا, وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت جلدی میں کام ختم کیا. اب یہ جو ہم آپ کے سامنے خبر رکھ رہے ہیں یہ ہمیں اسلام آباد سے ہمارے ایک ذرائع نے دی, پھر ہم نے یورپ میں موجود کچھ سفارتی عملے سے اس کو ریکنفرم کیا, اور اب یہ خبر ریکنفرم ہو رہی ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہوا سب کچھ کیا. تو اسحاق ڈار نے بہت ہی جلد بازی میں ان وزرائے خارجہ کی میٹنگ کو وہاں پر کنکلوڈ کیا, بلکہ بتایا ہی جاتا ہے کہ ریکویسٹ کی دوسرے 3-4 وزرائے خارجہ سے کہ میں نے بہت اہم میٹنگ پہ جانا ہے, اور ان سب کو پتا تھا اس اہم میٹنگ کا جو امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوئے تھے, اور اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پر بریک کیا کہ مجھے خصوصی طور پر بلایا گیا ہے کیونکہ میں وزیر خارجہ ہوں, میں نے پہنچنا ہے, تو اس لیے اس میٹنگ کو ہم نے جلدی کنکلوڈ کرنا ہے. اس میٹنگ کو بہت ہی جلد بازی میں کنکلوڈ کیا گیا, اور وہاں سے جب ایئرپورٹ کی طرف اسحاق ڈار روانہ ہونے لگے تو بتایا گیا, کیونکہ ظاہر ہے اسحاق ڈار جو ہے وہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں, بھلے فارم 47 کے ہیں, تو یہ ساری جو نیگوسیشن ہے اس میں جو وزارت خارجہ ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہوتی ہی ہے, ظاہر ہے ان کے سیکرٹری, ان کے دوسرے لوگ. تو انہوں نے اپنی وزارت کو بتایا کہ میں سوئٹزرلینڈ پہنچ رہا ہوں. آپ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے جہاز وغیرہ کی ترتیب اسی طریقے سے سیٹ کر رکھی تھی. جو وزارت خارجہ ہے وہ چودھری صاحب کی مرضی سے چلتی ہے, چودھری صاحب کا ہی پورا اس کے اوپر عمل دخل ہوتا ہے. وزارت خارجہ کے کسی آفیسر نے, جو بڑے چودھری صاحب ہیں, ان کے جو پی ایس او کہہ لیں, سٹاف آفیسر کہہ لیں, ان کے کان میں یہ بات ڈال دی. وہ جو سٹاف آفیسر تھے ان کے باس نے, ظاہر ہے مین فیلڈ مارشل صاحب نے پہلے سے انہیں بتایا ہوگا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا کہ ان کو منع کیا جائے. اب یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ شریف جو ڈائنسٹی ہے, شریف خاندان ہے, وہاں پر شہباز شریف سے زیادہ اسحاق ڈار کی امپورٹنس ہے. شہباز شریف کے اوپر نواز شریف کو مکمل ٹرسٹ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کو شہباز شریف کمپرومائز کر دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں ملٹری جرنلز کے سامنے, اس لیے انہوں نے ساتھ, جیسے بھینس کے ساتھ کٹا بھی ملتا ہے, ایسے میں معذرت اسحاق ڈار صاحب کو کٹا تو نہیں کہہ سکتا, اس طرح سے شہباز شریف صاحب کو بھی یہ, ان کو ریلو کٹا بھی نہیں ہم کہہ سکتے, ہم سے بڑے ہیں عمر میں. بہرحال نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ ساتھ لگایا ہوا ہے. کئی دفعہ مائیں چھوٹا بچہ باہر نہیں بھیج دیتی جب انہیں لگتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ باہر کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے بات چیت نہ کرے, اور پھر اس طرح کا بچہ جو ہے وہ جوس کے ڈبے پر اپنا دھیان کہیں اور رکھتا ہے اور بات چیت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب ایسے نہیں ہیں, وہ جوس بھی کسی کا پی لیتے ہیں اور آ کر پوری بات بھی سناتے ہیں ماں کو یا ساس کو کہ ہوا کیا ہے. اس لیے نواز شریف صاحب ان پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں, اور انہوں نے جاسوسی کے لیے ان کو شہباز شریف کے ساتھ لگا رکھا ہے. اب ظاہر ہے اس میں نواز شریف صاحب کی بھی خواہش ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب جائیں. پہلے یہ کیا واقعہ ہوا یہ بتا دوں آپ کو, اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب حال ہی میں امریکہ آئے تھے, یہاں پر وہ کیا کرتے رہے. بہرحال اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ایئرپورٹ جاتے ہوئے جب بتایا, بڑے صاحب کے سٹاف آفیسر کو پتہ چلا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ انہیں منع کر دیا جائے کہ وہ یہاں نہ آئیں. شہباز شریف خود نہیں کہنا چاہتے تھے, انہوں نے جو ان کے ساتھ ایک ملٹری کے آفیسر ہوتے ہیں ان کو کہا کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کو کنوے کر دیں کہ وہ یہاں نہ آئیں. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی ظاہر سٹاف ہوتا ہے, ان کو بتا دیا گیا کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ واپس جائیں. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میری پرائم منسٹر سے بات کروا دیں. تو شروع میں تو پرائم منسٹر سے ان کی بات نہ ہو سکی, تھوڑی دیر کے بعد ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے کہا, شہباز شریف صاحب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سارا وزن اپنے اوپر لیتے ہیں, چودھری صاحب کو ناراض نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب نے دوبارہ کہا کہ آپ تشریف نہ لائیں.
جس پر شاید اسحاق ڈار صاحب نے تھوڑا برا منایا. اب ہمیں بتانے والے نے کہا کہ تو میں ہوئی. میرا نہیں خیال کہ ہوئی ہوگی, یہ میرا ذاتی خیال, کیونکہ ظاہر ہے جیسے بھی ہے فارم 47 کے ہیں تو وزیر اعظم, تو میرا نہیں خیال کہ تو میں ہوئی ہوگی, لیکن ہمارے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں, اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں.